بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہی دربار میں بہلول کی طلبی کا حکم نامہ جاری ہو چکا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے سپاہی اس کو کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے اور آخر ایک سپاہی کو وہ بازار میں جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ سپاہی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اس نے ایک دو بار بہلول کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے کوئی دھیان نہ دیا۔ اس کے بعد ہارون کا کارندہ کچھ فاصلہ رکھ کر ان کا تعاقب کرنے لگا۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کبھی اپنے آپ سے باتیں کرتے تو کبھی زمین پر اپنی چھڑی رکھ کر اپنی چھڑی سے زمین کو ریتتے اور کہیں راہ چلتے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر کوئی مزاحیہ فکرہ کستے۔ اسی طرح چلتے چلاتے آدھا دن بیت گیا اور بہلول اپنے ٹھکانے پر جا پہنچے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سستانے کے لیے لیٹ گئے۔ سپاہی جو اتنی دیر سے ان کے تعاقب میں تھا وہ بھی وہاں پہنچ گیا اور سوچنے لگا کہ اب اس سے کیسے بات کی جائے، اور پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب سوچی کہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے اب تک کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس کو بھوک لگی ہوگی، کیوں نہ اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ وہ بازار گیا اور جلدی سے مرغر کھانے لے کر بہلول کے پاس پہنچا۔ بہلول اپنی مگن میں نہ جانے کون سی گتھیاں سلجھانے میں مصروف تھے۔ سپاہی نے سلام کیا اور کھانا بہلول کے سامنے جا رکھا اور کہا، جناب بہلول صاحب، خلیفہ نے آپ کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے۔ بہلول کھلکھلا کر ہنس دیے، ارے واہ، اسلامی مملکت کے بادشاہ اب مجھ جیسے کم حیثیت دیوانوں کا بھی خیال کرنے لگے ہیں۔ بہلول نے کھنڈر کے پاس بیٹھے کتے کو اپنی طرف بلایا اور خوشنما کھانے کا تھال اس کے سامنے رکھ دیا۔ سپاہی نے بولنے کی کوشش کی تو بہلول نے کہا کہ چپ کرو ورنہ یہ کتا بھی بادشاہ کا کھانا کھانا چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ سپاہی اپنی ہنسی نہ روک سکا اور خلیفہ کا پیغام دینے لگا، بہلول، خلیفہ نے تم کو کل دربار میں طلب کیا ہے، بہتر ہے کہ تم کل خود ہی دربار میں پہنچ جانا، نہیں تو کوئی اور انتظام کرنا پڑے گا۔ اگلے روز بہلول کا رخ خلیفہ کے محل کی طرف تھا۔ اس نے پیون لگے کپڑے پہن رکھے تھے، گدڑی اور عصا بھی ہاتھ میں اٹھائے رکھا تھا۔ دربان کو معلوم تھا کہ یہ ہارون کا رشتہ دار ہے، ورنہ کبھی بھی اس کو محل میں گھسنے نہ دیتا۔ بہلول راہداری سے گزرتا ہوا اپنی چھڑی مخصوص انداز میں گھماتا محل کے اندر جا گھسا۔ کیا دیکھا کہ نہ کوئی پہرے دار نہ ہی دربان، وزیر و مشیروں کی کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں۔ نرم و نازک قالینوں پر چلتا ہوا خلیفہ ہارون الرشید کی مسند پہ جا بیٹھا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ نکارے بج گئے۔ خلیفہ اپنے محل میں تشریف لا رہے ہیں۔ اتنے میں کچھ سپاہی بھاگتے ہوئے محل میں داخل ہوئے تو منظر دیکھ کر ہکا پکا رہ گئے۔ بہلول اپنے پھٹے پرانے لباس کے ساتھ خلیفہ کی مسند پر بیٹھا مزے لے رہا تھا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھاگے اور اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے اتارا اور ساتھ ایک کوڑا بھی اس کی پشت پر رسید کر دیا۔ بس پھر کیا تھا کہ بہلول نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور چیخو پکار پورے دربار میں گونجنے لگی۔ سپاہیوں نے انہیں چپ کروانے کے لیے کوڑے برسائے مگر مجال ہے کہ بہلول چپ ہونے کا نام لیتے۔ سپاہیوں کی تو جیسے جان پر بن گئی۔ اسی وقت خلیفہ بھی اپنے دربار میں داخل ہوا۔ یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرش پر تھے اور سپاہی پاس کھڑے تھے۔ خلیفہ نے کہا، یہ کیا ماجرا ہے، اس کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ سپاہیوں کو یہ یقین ہو گزرا کہ اب ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ سپاہیوں نے کہا، عالی جا، یہ دیوانہ آپ کی مسند پر جا بیٹھا تھا اور اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا تو ہمیں تھوڑی سختی کرنی پڑی۔ حضرت بہلول دانا نے تڑپ کر کہا کہ تھوڑی مار مار کر میرا برگز نکال دیا تم لوگوں نے۔ خلیفہ نے تسلی دیتے ہوئے بہلول کو زمین سے اٹھایا اور کہا کہ بہلول، تم کو کیا بہت تکلیف پہنچی ہے؟ بہلول نے کہا، ہاں مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے مگر میں اپنے نہیں تمہارے حال پر رو رہا ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا، وہ کیوں؟ بہلول نے جواب دیا، ہاں میں تمہارے حال پر رو رہا ہوں، میں تو چند لمحے تمہاری مسند پر بیٹھا ہوں تو میرا یہ حال کیا گیا، اور نہ جانے کب سے تم اس مسند پر براجمان ہو، سوچو تمہارا کیا حال کیا جائے گا، کیا تمہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں؟ ہارون تو جیسے کانپ اٹھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر آواز تو جیسے حلق سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی چپ کھڑا رہا اور ان کے درمیان کچھ ایسے موضوع پر گفتگو ہوئی کہ جس کو سنہری الفاظ کی حیثیت حاصل ہے۔ ہارون نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال کیا تو بہلول نے ایسا جواب دیا کہ آج بھی لوگ اس کی دیوانگی پر رشک کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ قبرستان کے ویرانے میں بیٹھے ہوئے ملتے ہیں۔ یہ حضرت کا ایک خاص وصف تھا۔ ان سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا
تو انہوں نے بتایا کہ قبرستان والے وہ لوگ ہیں جو کسی کی غیبت نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ مگر ایک دفعہ تو بہت عجیب معاملہ ہوا کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ویرانے میں بیٹھے ایک کونے میں چھڑی ہاتھ میں لیے ایک انسانی کھوپڑی کو ادھر ادھر کر کے دیکھ رہے تھے۔ اتفاقاً راستے سے خلیفہ ہارون رشید کی سواری کا بھی گزر ہوا تو خلیفہ بہلول کو دیکھ کر رک گیا اور پاس جا کر بولا، ارے بہلول، یہاں کیا کر رہے ہو اس کھوپڑی کے ساتھ؟ کچھ خاص نہیں، بہلول نے جواب دیا، بس یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کھوپڑی کسی بادشاہ کی ہے یا مفلس و نادار شخص کی۔ ہارون نے پوچھا، اچھا یہ چھڑی کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ چھڑی سے تو میں زمین کی پیمائش کر رہا ہوں، بہلول نے جواب دیا۔ ہارون نے کہا، پھر پیمائش سے کیا اندازہ لگایا؟ پیمائش سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ زمین برابر ہے، خواہ کوئی مفلس و نادار ہو کہ بادشاہ، 3 گز زمین سب کے لیے ہوگی، چاہے بادشاہ ہو یا غریب۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا کی شان و شوکت اور جاہ و جلال سب فانی ہیں، باقی تو صرف وہ اعمال ہیں جو ہم آخرت کے لیے آگے بھیجیں گے۔ اللہ کریم ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ دجلہ کے کنارے کھڑے تھے کہ خلیفہ ہارون رشید اپنے محل کی چھت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے خادموں سے کہا کہ بہلول کو میرے پاس لاؤ۔ خادموں نے چھت سے ڈولی نیچے پھینکی اور نیچے والوں کو اشارہ کیا۔ نیچے والے خادموں نے بہلول کو ڈولی میں بٹھایا اور اوپر سے رسیاں کھینچ لیں۔ 2 لمحوں میں بہلول بادشاہ کے سامنے تھے۔ بادشاہ نے بہلول سے سوال کیا، آپ خدا تک کیسے پہنچے؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ جیسے تم تک پہنچا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ بہلول کوئی باریک بینی سے فلسفہ بتائے گا، لیکن اس نے 2 لفظوں میں ساری بات ہی ختم کر دی۔ بادشاہ نے بہلول سے کہا، میں سمجھا نہیں، مجھے سمجھاؤ۔ بہلول نے کہا کہ اگر میں خود تم تک پہنچنا چاہتا تو پہلے درخواست لکھتا، وہ دیوان خانے میں جاتی، وہاں سے پھر آپ کے خادموں اور کئی واسطوں سے ہوتی ہوئی آپ تک پہنچتی۔ آپ پھر مجھے 6 ماہ یا سال کے بعد کا ملاقات کا وقت دیتے اور عین ملاقات کے وقت آپ کے شاہی مہمان آ جاتے اور ملاقات پھر منسوخ ہو جاتی۔ غرض کہ میں چاہتا تو میں آپ تک نہ پہنچ پاتا، آپ نے اب چاہا تو میں 2 لمحوں میں آپ کے پاس آ پہنچا۔ اسی طرح اگر ہم چاہیں تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر وہ چاہے تو 1 لمحہ بھی نہ لگے اور ہم اس تک پہنچ جائیں۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے محبوب کی چوکھٹ پر آ جاؤ۔ تم اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا۔ تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے، اور محبوبوں کی تو بات مانی جاتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی اسی لیے کہتے ہیں۔ ان کا واقعہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک دن ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنج چکر رحمۃ اللہ علیہ موج میں آئے اور ان سے پوچھا کہ اے نظام الدین، محبوب بنو گے یا محب؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملنے پر آپ ماں کے پاس روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک بزرگ ملے، انہوں نے بھی نظام الدین سے یہی سوال کیا کہ محبوب بنو گے یا محب؟ حضرت نظام الدین بہت حیران ہوئے کہ یہ تو ان کا اور ان کے شیخ کا راز ہے۔ آپ نے انہیں بھی یہی کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ماں نہ بتائیں تو کل اسی جگہ آ کر مجھ سے پوچھ لینا۔ ماں کے پاس پہنچے، ماں کو سارا واقعہ سنایا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، اسی بزرگ کے پاس چلے جاؤ جس نے تیرے دل کا حال جان لیا، وہی تمہیں صحیح بتا سکتا ہے۔ آپ پھر واپس گئے، دیکھا تو بزرگ موجود نہیں تھے۔ لوگوں سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ بزرگ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ادھر ادھر دیکھا تو بزرگ کی لاش ایک کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ پاس گئے اور کہا، اے بندہ خدا، دل کے حال جانتا تھا، مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کل آنا، تمہیں جواب مل جائے گا، لیکن خود کا پتہ نہیں تھا۔ اتنا سننے پر بزرگ اٹھ بیٹھے اور کہا کہ اے نظام الدین، محبوب بننا، محب نہ بننا، محبوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ محبوب بنو گے تو تمہاری قبر پر بھی میلے لگیں گے۔ تم اللہ کے محبوب سے محبت کرو تو تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔